أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي جمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے کہتی حسن جمال نے تیری زلفاں دے جب بھی میں قرآن دور کے بولتا جب بھی میں قرآن دور کے بولتا کھل جاتے احوال نے تیریاں زلفاں دے کہتی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتانے آقا تیرے حسین دیا کھڑتے جوڑے نالن تیریاں زلفاں دے کہتی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدہ ثناء کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہیں بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جگہ دے پیر رب دے حبیب شیفہ دے ویر بدر منیر ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات آج دا عظیم و شان کے مثال پروگرام محترم مولانا محمد شعیب اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی بھائی سفیان صاحب مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی جن بھائیوں نے جو محنت کوشش کی تھی ہے اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے آج دے اس پروگرام کو ساڑھے سارے آواز دے رب العالمین نجات دا ذریعہ بنا فضیلت الشیخ مولانا محمد اسلم اسد صاحب جتے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمایا اس مسجد خطیب انتظامیہ نمازی جماعتی ماما بہنہ بیٹیاں جو فوت ہو گئے اللہ پاک صبرن معاف کر دے قبر و جنت پاک بڑھائے آخرتی منظرہ آسان فرمائے تساں دوست احباب جتنے تشریف فرماؤ مہمانان گرامی اللہ پاک سبنا تھا آنا بھی بیٹھنا قبول فرمائے بھائی محمد سفیان صاحب دے والد محترم اللہ پاک انہاں نو تندرستی والی لمبی زندگی دے جو بیمار گھراں در اسپتالاں اندر اللہ پاک مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے مفتی جماعت مفتی قبیت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی خوبصورت باز فرما چکے قاری محمد الیاس صاحب
تساں احباب نال محفل گفتگو سن میرے بعد خطیب پاکستان قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی حافظ اللہ تعالی انہاں دا بھی شاندار جاندار بیان ہونے والا ہے تمام دوست احباب دل جمیل نال تشریف رکھو نبی پاک کی ذات بھی سچی تے نبی پاک کی بات بھی سچی ایک بڑی کو سبحان اللہ جس طرح قرآن پاک دیا ایتاں نے انج نبی پاک دیا باتاں نہ قرآن پاک دیا ایتاں اندر شک ہے نہ ہی نبی پاک دیا باتاں دے اندر شک ہے یہ ساڈا ایمان ہے اعتقاد ہے یقین ہے ہر مومن مسلمان دا ایک ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کے لوگاں دیا باتاں غلط ہو سکتیاں نے ساڈے مرشد پاک کی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جان خدا دی قسم او کدی بھی الفاظ غلط ہو سکتے ان الفاظاں باتاں کے اندر رائی کے دانے برابر بھی شک نہیں قرآن بھی حق اور سچ دے نبی پاک دی بات بھی حق اور سچ ہے ادھر میری طرف کو توجہ فرماؤ سید بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت غزوہ تبوک کو جا رہے میری گل سمجھ آ رہی تھوڑا قریب آؤ جڑے دور پر آپ بیٹھے آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ آ جاؤ شاباش تھوڑا قریب آؤ بس سجیوں کو سارے دوست احباب آ جاؤ شاباش آ جاؤ ذرا جگہ خالی ہے قریب آؤ آ جاؤ اٹھ کے اگے آ جاؤ اللہ پاک کو جزائر خیر عطا فرمائے میں عرض کر رہے ہیں مرشد پاک غزوہ تبوک کو جا رہے ہیں صحابہ نال تردیاں ایک عورت دا کھجوراں دا رستے اندر باغ آ گیا توجہ ہے بھائی کھجوراں دا باغ آ گیا کہ کھجوراں پک کے تیار سن پھل پکیا ہویا فصل بالکل تیار ہے صحابہ منظر ویکھ کے نبی پاک کے غلام آندے نے اے کھجوراں پک کے تیار نے سارے باغ دیا کھجوراں دا وزن 5 وسق ہوئے گا کتنا 5 وسق وزن ہوئے گا اندازہ لا رہے جی تسی ماشاءاللہ آ ساڈی دمدم پونجی فصل ہوتی کے کنارے کٹ کے 20 ایکڑ کتنی اوس اسی کے اندازہ لا رہے ہیں لیکن ساڑیاں گلاں کدے بھی مینوں آن پوریاں ہوئیاں نہیں صحابہ کوئی 5 وسق آندا ہے ایک آندا 6 وسق ایک آندا 7 وسق اتنا کو میرا اندازہ ہے کھجوراں دا وزن ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منظر ویکھ کے آندے نے صحابیو میں بھی کچھ عرض کراں ساتھیاں دل سوڑیو ضرور فرماؤ آقا فرماتے ہیں کھجوراں دا وسق انشاءاللہ 10 وسق ہوئے گا کتنا 10 وسق وزن ہوئے گا نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کھجوراں باغ کی مالکہ جڑی بی بی ان کو کھجوراں کو توڑ کے یہ وزن کر کے رکھے وزن کر لے اچھی طرح اسی غزوہ تبوک تو واپسی ہوتے ہیں اسی پوچھنا ہے کہ وزن کتنا کو ہے انہوں کہا کہ پھل توڑ کے وزن ضرور کرے غزوہ تبوک تو واپسی نبی پاک کے دو اس کھجوراں والے باغ کے کول پہنچے آپ صحابہ کو پوچھتے نے دیکھو کا پھل توڑ لیا گیا جی سوڑ سارا توڑ لیا گیا جی سوڑ فرمایا پوچھو کا وزن کتنا ہویا بی بی نے پوچھا بی بی اے کھجوراں پھل جڑا توڑیا ہے یہ کتنا کو وزن ہو گیا تمام کھجوراں دے باغ دا وزن تے بی بی جی سوڑیو خدا کی قسم جڑی گل تساں فرمائی کہ 10 وسق وزن ہوئے گا ایک کھجور کبھی بھی نہیں ایک کھجور کبھی بھی نہیں پورا 10 وسق وزن کھجوراں دا ہو رہا ہے حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس مرشد دا اسی کلمہ پڑھے خدا کی قسم جڑے الفاظ منہ نکل جاتے ہیں ایک رائی دے دانے برابر بھی شک دی گنجائش ہے جڑا شک کرتا ہے نا شک صحیح البخاری جب نبی پاک غزوہ تبوک پہنچ کے میدان اندر آقا فرماتے ہیں صحابیو آج رات تیز خطرناک ہوا چلے گی لمبے پہ جاؤ بیٹھ جاؤ خیمے
لے جائے گی. فرمان والے کون نے بولو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو. بولو ذرا ہمت کرو, تھکے ہو ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نبی پاک نے فرمائی ہے بیٹھ جاؤ, لیٹ جاؤ, اٹھ کے کھڑے ہونا. تو آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے اندر بعض دفعہ منافق بھی ڈال جاتے ہیں. صحابہ بیٹھ کے لیٹ کے ادھی رات میں پتا اٹھ کے کھڑا ہو گئے. نبی پاک کی بات کے متعلق یہ تو دل اندر شک آ گئی. جب حضور دی باتوں کے متعلق شک پیدا ہو جائے پھر ایمان رہتا بول دے بھی اللہ جانے کیا مسئلہ پر دو. نبی پاک کی بات کے کسی پر شک آ جائے دل اندر ایمان رہتا بات چک کے جواب دے بول نہیں سکتے ایمان رہتا. خدا کی قسم جڑا حضور کی گلاں تے شک کرے دل اندر ایمان نہیں جے رہتا. اٹھ کے کھڑا ہو گیا اندر ہوا ہوتے چل نہیں رہی. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا اٹھ کے کھڑا ہونا نہیں. انہیں شک کی تھی اٹھ کے تر پیا. خدا کی قسم صحیح بخاری جی میں کپ نہیں چھٹن لگا تیز ہوا کو چوکے میں چکیا تبوک میں چڑیل میدانہ جو چکیا تو جبلے تے جا کے چھٹیا. اس بندے کا انجام ہے جنہیں نبی پاک دیا باتاں تے شک کی ہے. خدا کی قسم لوگوں حضور جو فرما دے حق ہے, سچ ہے, دین ہے, شریعت ہے. آپ کی کسی بھی گل تے شک کی گنجائش نہیں. تیسری حدیث میں تو پھر صحیح مسلم تو سنانے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت ایک دن 12 قافلہ مدینے داخل ہو رہے ہیں. میری گل سمجھ آ رہی؟ مدینے نبی پاک داخل ہو رہے ہیں تو تیز ہوا چل پئی. اتنی تیز ہوا چلی صحابہ بیان کرتے قریب سی کہ اسی اپنیاں سواریاں اوپر گھوڑے کو نیچے گر جاتے. اتنی تیز خطرناک ہوا. اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر بیان کی تھی. آقا فرماتے ہیں صحابیو اے جڑی تیز خطرناک ہوا چل رہی ہے یہ مدینے میں بہت بڑے ایک منافق بھی موت بھی خبر لے کے آئی ہے. ٹیلی فونوں کا دور نہیں, موبائل گڈیاں موٹراں کا دور نہیں کہ کسی مدینے حضور کو فون کر دیتا نہیں. آقا کے مدینے پہنچے ہی نہیں رستے اندر خبر بیان کر دیتی. صحابہ مدینے پہنچے تحقیق کی تھی. خدا کی قسم واقعی یہ مدینے کا بہت بڑا منافق فوت ہو چکیا ہے. حضرات میں 3 احادیث کو سنائیں. ان 3 باتوں کے اندر مستقبل کی خبر ہے. تشہیر کوئی پتر مستقبل کی تشہیر کوئی اور خبر بیان کی گئی. اور 3 باتیں منوا ان نبی پاک دیا پوریاں ہوئی. حضور دے غیر جانتے کہ غیر تحقیق کون جانتا ہے؟ اللہ رب رحمان جانتا. پھر اے نبی پاک کا خبرہ بیان کرنا, خبرہ کا پھر سچ ثابت ہونا یہ کیا ہے؟ ایک میری طرف کو میں مسئلہ سمجھا ہوا. نبی پاک کی خبر بیان کرن تشریح گوئی کرن اور خبر پوری ہو جائے. پہلے نمبر پہ ایک نبوت کی سچی دلیل ہے. کہو سبحان اللہ. نبوت کی سچی دلیلوں میں کہ آپ رب پر سچے اور آخری نبی بن کے آئے تھے. اے نبوت کی سچی دلیل. دوسری گزارش, حضور غیب نہیں جانتے بلکہ وحی دے پابند نے. اللہ پاک نے آدم میں پابند نے. جو رب اپنے محبوب کو دس دیتا ہے محبوب کے بیان کر دیتا ہے. قرآن میں بیان کے بڑی بار کی حدیث بھی بولو حدیث
بھی وہی قرآن ہے فرمایا والنجم اذا ہوا تھوڑی تھوڑی تم میرے نہ ہمت کرنی پڑنی ہے تو میری گل بڑھے گی تو سبحان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ پاک قسمیں چک چک کے فرما رہے کہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پہ گئے ہدایت اور جنت کے رستے پہ گئے نبی پاک اپنی مرضی کا نہیں جو بول گئے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اپنی مرضی نہ نہیں اپنے دل دماغ کی تمنا کا مطابق نہیں بلکہ قرآن ہے إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ حضور وحی کے پابند نبی نے اللہ پاک کے آخر کے پابند نبی جو اللہ پاک کے حکم کر دیتے ہیں وہ کر نبی پاک اگے بیان کر دیتے امیاں قرآن بھی وحی کہ نبی پاک کی حدیث بھی بولو چوتھے نمبر پہ میں بانو پھر صحیح بخاری چوتھ روایہ سنان لگا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد نبویت پر تشریف فرما ہے اچانک بیٹھے نبی پاک رون لگ پہ آقا دیا اکانی جو آسو جاؤں گے ایک روزے پروگرام توجہ ہے حضور بیٹھے رون لگ پہ صحابہ میں دینے تو محبوب پیغمبر دی اکھان جو آنسو فرمایا شروع کی گلے کیوں رو رہے ہو آقا فرماتے نے پروانو صحابہ کا جڑا لشکر تے کافلا جب نے موتا واسطے بھیجیا موتا ایک جگہ کا نام ہے ملک شام اندر جنہی جنگ تے غزوہ اٹھے ہویا انہوں غزوہ موتا کیا جاتا ہے نبی پاک نے جوڑا لشکر مدینی روانہ کیتا ہے اس لشکر کا پہلا سپاہ سالار حضرت زید بن حارثہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے بھیجے آقا فرماتے نے پروانے زید جے شہید ہو جائے پھر زید کے بعد جعفر تیار حضرت علی پاک کا بھائی نبی پاک کا چچا زاد جعفر تیار دوسرا سپاہ سالار بنا لیا جو نبی پاک فرماتے ہیں جی جعفر تیار شہید ہو جائے تیجے نمبر پہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ و صحابی نے ایک سپاہ سالار بنا لیا ہے جی عبداللہ بھی شہید ہو جائے چوتھے نمبر پہ جنو چاہو تُسی اپنی مرضی کا چناؤ کر لیا ہے مدینہ کو ملک شام موتا مقام کا کم از کم ایک مہینے کا سفر ہے ایک مہینے دی مسافر گڈیاں موٹر جہاز نہیں پیدل اونٹ گھوڑے کا سفر ہے ان سواریاں تے کم از کم ایک مہینہ لگ جاتا ہے اور کل سنے بیان نال نبی پاک مدینے بیٹھے اچانک بیٹھیاں رون لگ پہ روتے نبی پاک خبر بیان کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں پروانو
دیا میرا صحابی تے مسلمانہ دا پہلا سپاہ سالار حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے زید شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹر والے ہو گل ذرا غور نہ سنیا گیا جنگ موتا ملک شام اندر ہو رہی تے خبر کتے بیان ہو رہی مدینے مہینے دی مسافت کا سفر ہو میرا دار مدینے بیٹھ کے خبراں بیان کی جاتے نے نال ہوئی جاتے آقا فرماتے ہیں میرا زید شہید ہو گیا ہے اور میرے چاچے کا پتر جعفر تیار سپاہ سالار بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر گزری پھر نبی پاک فرماتے ہیں پروازے ہو جعفر تیار لڑتے شہید ہو گئے اور عبداللہ بن رواحہ تیسرے سپاہ سالار آ گئے پھر تھوڑی دیر گزری نبی پاک رو کے فرماتے ہیں پروازے ہو میرا تیسرا صحابی عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے اور اللہ پاک دیا تلواراں وچوں ایک تلوار سیف اللہ جنہوں خالق بن تمید کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نوادے میں سیف اللہ خالق بن تمید آگے میں رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی دیر گزری ہے آقا فرماتے نے پروانے ہو خالد بن ولید بالحق رب نے کامیابی تے فتح عطا کر دیتی ہے میں انہوں کو پوچھنا چاہتا حضرت زید جعفر تیار عبداللہ بن رواحہ ملک شام اندر شہید ہوئے ایک دن مدینے میں فوراً نبی پاک نے خبریں بیان کی دیا امیت کی میں بیان کی دیا لا محلہ ایمان مضبوط کرنا پہلے انہو اللہ قرآن کی بہین تو نبی پاک کی حدیث بھی بولو حضور وحی کے پابند نبی نے جو اللہ پاک آکر فرما دے آقا وہ بات اگے کر دیں دے خدا کی قسم آقا کی فرمائی ہوئی کسی بھی گل کر کوئی شک نہیں میں تو انہوں پانچویں حدیث صحیح البخاری کو کر سنان لگتا توجہ ہے آمینہ بلال جناب محمد اچھا درود پاک پڑھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ربا تیرا نبی نام پیار بکیا سبنا رسول تیرا یار بکیا اللہ تیرا نبی نام پیار بکیا سبنا رسول تیرا یار بکیا ذکر دیکارا اندر حسن و جمال دار جب تیری ساتھی کوئی آگ میں دلال جب تیری ساتھی کوئی آگ میں دلال دار جب سارا روکا تابو دار بکھیا امی عائشہ کا حجرات جنت کا ٹکڑا اما عائشہ کا حجرات جنت کا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکر اس ٹکڑے وچ بسوہا والا
سوتا اوتے یار ویکھیا یارا نال سوتا اوتے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا پانچویں حدیث صحیح البخاری نبی پاک مدینے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم تے بیٹھے رو کے آقا فرماندے نے پروانو حبشے دا بادشاہ نجاشی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے اٹھ کے سردار سدیاں کرو نجاشی دا دادا دا نمازی جنازہ پر ہوئے مدینے حبشہ ان کو تھوڑے پیدل کا سفر کم از کم ایک مہینہ 35 دن 30 دن کا سفر ادھر نجاشی فوت ہوئے فوراً میرے آقا نے مدینہ خبر بیان کر دیتی مرنا پڑنا حضور اللہ پاک کی تحید بطاقت مدینے خبر بیان کرنا خبر کا ساتھ ثابت ہونا اے آقا کی نبوتیاں سچیاں دلیلاں نے سچیاں دلیلاں نجاشی مسلمان کدوں ہے گل سنو نبی پاک مکے اندر چند صحابہ ہجرت کر کے مکیوں حبشے چلے گئے ایک اندر جعفر تیار بھی رضی اللہ تعالی اوتھے موقع بنیا نجاشی عیسائیاں دا بادشاہ حبشہ سارا ملک عیسائیاں حضرت جعفر تیار نے رب دا قرآن سورہ مریم کی تلاوت کی تھی کو سبحان اللہ سورہ مریم کی تلاوت کی تھی نجاشی نالے قرآن سنی جاتا ہے نالے زارو قطار روئی جاتا ہے ادھر تلاوت پر کوئی ہوتا رہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کلمہ پڑھ کے مسلم کو جہنم کی آگ حرام ہے تجرہ حالت ایمان اندر نبی پاک نہ لئی صحابہ نہ ملاقات کرے انہوں کیا جاتا ہے کافی ہی کیا جاتا ہے خود اللہ دوڑے نبی پاک دنیا کو تشریف لے گئے بعد اندر کو کلمہ پڑھ کے صحابہ نہ ملاقات کرے حضرات تابعین بعض لوگ اجنے بھی نے جنہ حضور دا کلمہ نبی پاک کی زندگی اندر پڑھ لیا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی ایک دو لوگوں کی تعداد کل 28 بندے بولو کتنے بولو 28 بندے کل 28 بندے جنہوں نبی پاک کا دور بھی پائے کلمہ بھی پڑھا لیکن حضور کی زیارت نہیں کر سکے 28 بندیاں جو سر فرزدن نجاشی بادشاہ عیسائیاں کا بادشاہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا لیکن رب کی مرضی ہے اللہ پاک کی مرضی حضور میں ملاقات نہیں ہو سکی ملاقات تو پہلے ہی فوت ہو گیا مرضی کی بھی اللہ نے مرضی کا مالک ہو کدے اے بھی بیٹھے سوچیا باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کدے سوچیا کدے اے بھی بیٹھے سوچیا باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل سین تو لے گئی ہے یہ جو کوٹیاں یار بنایا نے نالے پنڈنا سجایا نے یہ جو لگتا یار جمایا نے جویں سرد جمن دی لے لئے کبھی
نمبر پہ صحیح مسلم توجہ ہے میں 6ویں حدیث سنا لگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کو بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کا موقع ہے جنگ بدر مارکا بدر کو ایک دن پہلا نبی پاک نے سوٹی کو چھڑی پڑی ہے آقا ایسے اشارے نہ نشان لگا رہے ہیں ایک دن پہلا آقا فرماتے ہیں پروانوں کل ایتھے ابو جہل قتل ہوئے گا ایتھے عتبہ قتل ہوئے گا ایتھے شیبہ قتل ہوئے گا عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں میں جگہ نام کے نشان یاد کر لو خدا بھی قسم اللہ کے مدد ہے اسے جگہ پہ جتنے نبی پاک نے نشان لائے ابو جہل عتبہ شیبہ قتل ہو کے جہنم روانہ ہو گئے ایک بھی جگہ اگے پیچھے نہیں ہوئی مرنا پیرا انہو الا وحی میرے اور توڑے محبوب خطیب پاکستان استاد محترم فضیلت الشیخ قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی تشریف لا چکے اللہ پاک تندرستی والی لمبی سی میں نے قدرتی گالے قدرتی جلسہ ہوتا ہے میں تقریباً 5-6 دن مسلسل طبیعت بہت زیادہ خراب 2 انجیکشن رات روائے ایک پورا ناڑ جتو ایک لمحہ پاک آج صبح تو پھر لوا کے میں 10:30 بجے تک تب نکلے اپنے پاس میں کہ ہر دفعہ شعیب بھائی سفیان بھائی یہ سارے دوست یہ تو نہیں نا بھی پتہ لگ گیا کہ یار جگہ تو ساٹا جلسہ ہوتا تو مولوی صاحب بیمار ہو جاتے میں کہ آج لازمی جانا ہے پاوے بیمار ہے تو پاوے جمعے پہ کے جائیے تو جو اللہ پاک کی توفیق نہ بیان ہویا بھائیوں کے سامنے اللہ کی مرضی نہ ہونا ہے چلو کم از کم انہوں تسلی ہو جائے گی کہ وعدہ لیا سی آئے سمجھ یا لو جی استاد محترم فرما رہے نے وعدہ نے وعدے نہیں بڑی گل ہے اللہ قبول فرمائے میں مسئلہ تو سمجھا رہا کہ قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی آقا جو فرما دے منوان آپ یا خبراں دا سچ ثابت ہونا کہ نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے نبوت دیاں سچیاں بولو نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے 6 احادیث میں تو سنائیاں نے اور 7ویں نمبر پہ پھر صحیح مسلم پڑھنے لگا توجہ ہے میں 6 احادیث سنائیاں نے تے 7ویں سنان لگا جے صحیح مسلم آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بیان کی تھی صحابہ دائیں بھائی آقا فرماتے نے فرمانے ہو ان قریب ایک قافلہ یمن تو چل کے مدینے آئے توجہ ہے تو توجہ کرو گے کہ انشاءاللہ کل سمجھ آئے گے تو میری توجہ نبی پاک فرما رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے فرمانے ہو ایک قافلہ ان قریب یمن تو مدینے آئے گا اے مستقبل کی خبر آقا تشریف کو بیان کرنے کا ذریعہ تحریم آقا فرماتے ہیں اس قافلے کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے ایک بندہ جن کا نام سیدنا اویس بن عامر کرمی ہوئے گا رحمت اللہ علیہ اویس کرمی یمن تو ہوگا نہ ملک مدینے آئے گا آقا فرماتے ہیں فرمانے دو کی نشانی ہے انہیں پہلے برس کی بیماری لگے گی پورے جسم پہ برس کی بیماری کے نشانات پہ جائیں گے پھر اللہ پاک کا دعا کرے گا اللہ پاک اسے اویس کرنے کو
دعا کی بتانا مکمل تندرستی عطا کر دے گا. سارے جسم کو برس کی بیماری کے نشانات ختم ہو جائیں گے. ایک جرم و گناہ کے برابر چھوٹا کیا نشان وہ جسم پہ باقی ہوئے گا. اے خبر بیان کرنے والے کون نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے نے پروانے ہو ایک اور ہوتی نشانی ان کی ماں بھی جھوٹی ہوئے گی تے ماں کا خدمت گزار ہوگا. اے ساری گل کرن کے بعد آقا فرماتے نے پروانے ہو تو آتے بچوں جن دنال علیس کرنی کی ملاقات ہو تسا اپنے لئی اندر قلب دعائے مغفرت کروا لے آجے پھر مغفرت کروا لے آجے. نبی پاک نے خبرہ بیان کی دیا. آقا نے دور اندر خبرہ دنیا نہیں ہوگا. آقا تشریف لے گئے. ابو بکر کا دور آیا. رسول اللہ تعالیٰ نے اگر خبر پوری نہیں ہوئی ابو بکر بھی کر گئے. عمر بن خطاب کا دور آیا. آپ کو رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دور اندر ایک خبرہ پوری ہوئی ہیں. یہ بندہ بھرائی عمر تو مدینے آیا تو کسی بندے نے کسی امیر المومنین یمن تو کچھ لوگ تو ہم ملن آئے ہوئے. جب یمن کا نام آیا حضرت عمر بن خطاب جلدی میں ان کے تیز کو کافرے کی طرف پر لگ گئے. کافرے کی طرف پر گئے جا کے یمن والے لوگوں نے ملاقات کی تھی. ملاقات کے بعد پوچھا کہ تواڈے اندر کچھ کرن قبیلے دے بھی لوگ آئے تھے. لوگوں نے دسیا امیر المومنین اے کونے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہ کرن قبیلے کا تعلق رکھنے والے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں لوگوں کو کول پہنچے راوی بیان کرتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ سواری کی مہار زمین پہ گر گئی. ایک بندے نے مہار چوکے امیر المومنین کو پکڑائی. راوی بھول جاتا ہے آتا جا کے اس بندے کے اونٹ کی مہار گری. امیر المومنین نے چوکے پکڑائی تو مہار پکڑا دیا ایک دوسرے کا تعارف ہوا. پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے؟ یہ بول کے آتا ہے امیر المومنین میرا نام اویس بن عامر کرنی ہے. میں نے لوگ اویس کرنی کہتے ہیں رحمت اللہ. وہ نبی پاک کے دور دیا باتاں جو آپ نے خبریں دیتیاں میرے آنکھوں خبریں پوری ہو رہی ہیں. یمن کو کافرہ مدینے آیا یہ خبر بھی پوری ہوگی. اس قابل اندر علیس کرنی آئے گا جو تو تعارف ہوگا علیس کرنی نہ ملاقات اے خبر بھی پوری ہو گئی. رحمت اللہ علیہ حضرت عمر کو کے اندر کہ اگلیت اللہ بھی تمہیں پوری ہوتی ہوگا تحقیق کرا. پوچھے علیس کیا تینوں کوئی پرستی بیماری لگی سی؟ آتا جی امیر المومنین میرا پورا جسم پرستی بیماری اندر مبتلا ہوا. فرمایا پھر کیا بڑھا؟ اب ایسا کرو امیر المومنین میں اللہ پاک کے دعا کی تھی اللہ پاک نے میں شفا عطا کر دیا. رب نے میں تندرستی عطا فرما دی. فرمایا کہ جسم کے دال تبا حضور نے اپنی خبریں کے گفتگو کے اندر فرمایا سی پورے جسم پہ ایک جرم و گناہ کے برابر نشان ہوئے گا. حضرت عمر کچھ دنوں کو نشان احیاس کرنی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. فرماتے ہیں امیر المومنین میرے پیڑ کے اوپر ناف کے قریب ایک جرم و گناہ کے برابر چھوٹا جا نشان ابھی بھی باقی ہے. اے خبر بھی پوری ہو گئی. اور اگلی گل حضرت عمر فرماتے ہیں کوئی نانا کیا کرا آتا جی میری امی جی ہوتی ہے تو میں اپنی امی کا خدمت گزار.
احسانیاں شاہدہ عظمت میرے شاہد بیٹھے ہوئے خدا کی قسم ماں کی خدمت کی کرن کی بجانا ملی ہے روایات اندر ہوندے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دو تین مرتبہ نبی پاک مدینے ملاقات لیا ہوئے آقا کی تو سفر پہ مدینے میں باہر گئے ملاقات نہیں ہو سکی میں پیچھے عرض کر چکے ہیں کچھ لوگ انجنے گزرے نہیں جنہ نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھے ہیں دور بھی پایا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی انجنے لوگوں کی تعداد 28 28 بندے نے کل 28 ایسے بندے نے جنہ نبی پاک کا کلمہ پڑھے ہیں دور بھی پایا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی انہیں سیدنا اویس کرنی بھی شامل میں رحمت اللہ ہے اب میرے امیر المومنین میری ماں جیوتی ہے میں دعا کرنا چاہتا یہ ندیوں جیوتیوں نے رب خدمت کی توفیق دے آمین یہ ندیاں پردیاں رب آخرتیاں منظرہ آسان کرے جھٹر گئی قبر اندر ویر امار نہیں ہویا کنی تو پیار نہیں ہویا کنی جھٹر گئی قبر اندر پیار امار نہیں ہویا کنی تو ویر امار نہیں ہویا کنی چار نہیں ہویا کنی او پیار مار نہیں ہویا کنی جب دنیا ستائے گی تینوں مایا آئے گی تو قدر پہ گا روئے گا اب پھر نہیں ہویا کنی پیار مار نہیں ہویا کنی تو روئے گا ستاوے گا جو تم مانگا دکھاوے گا غما کے سر چھپاوے کتنے پیچھا نہیں ہویا کنی ابھی مار نہیں ہویا کنی ہمارا پیار سبیل فرمان میری ماں جیوتی ہے کہ میں اپنی امی پر خدمت کو رہا امی یہ وہ ساریاں تشریف گیا خبریں سچ ثابت ہو گئی ہیں حضرت عمر بن خطاب فرما میں اگر ایسے میرے لیے دعا کر دے اللہ پاک میں معاف کر دے میرے لیے دعا کر دے صحیح مسلم کے رفاظ میں اویس کرنیاں میرے رحمت اللہ ہے امیر المومنین تسا سے آبی ہو میں تو پاپی ہوں تو اٹھا مقام پر آئے امیر المومنین فرماتے میں پتہ لگا عمر سے آبی میں اویس کرنی پاپی میں رحمت اللہ ہے امیر المومنین آتے میں اویس تیرے متعلق جتنا تو دین شانو خبرہ دیتے گئے بشیر دیتے گئے تو ساریاں خبرہ مردوے مقبولی ہوگیا نے تے جگہ نے پیر میں فرمایا ساتھیوں جن دن والا میں اس کرنی کی ملاقات اپنے واسطے انہیں کوئی دعائیں منتر کروانے آنے تو کل جگہ نے پیر میں سنو فرمائی رب کا واسطہ نہیں میرے دعا کر دے اویس کرنی رحمت اللہ نے حدیث سنیے پھر دعا کی تھی میں عرض کرنا چاہتا جڑی خبریں نبی پاک نے اپنے دور میں بیان کی دیا امت کے دور پر پوری ہوئی ہے لا محالہ بطلوہ ایمان مضبوط کرنا پڑا انہو ہوا اللہ
نبی پاک دی حدیث بھی وہی 7 حدیث میں تو سنائیاں نے تے 7 دی 7 بخاری مسلم میرا برا صاحب شار اسلام شار دو سنت ساڈا بھی شاہ بٹو صاحب بھی استاد محترم کے نال تشریف لے آئے ہیں میں دعاواں کی درخواست کرتے ہیں اجازت لینا چاہتا انشاءاللہ فروری کے لو جی سلام الدین ماشاءاللہ سلام الدین حافظ اللہ تعالی اللہ پاک حضرت شیخ صاحب واسطے صدقہ جاریہ بڑھائے نجات کا ذریعہ بڑھائے وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ میں نے حکم ہوا زندگی رہی بفضل خدا انشاءاللہ فروری کے اندر پھر تھوڑی زیارت ہوئے گی زندگی رہی انشاءاللہ رب نے چاہیا مولانا شفیق انشاءاللہ مولانا محمد اسلم اسد رحمہ اللہ تعالیٰ ساڑھے بزرگ سن اللہ پاک انہوں نے معاف فرمائے درجات بلند کرے بھائی شعیب صاحب بھائی ابو سفیان صاحب یہ بھی بھیل کے بھائی نے جدو انشاءاللہ دوبارہ حکم کریں گے میں تھوڑی زیارت واسطے آپ کے حلیمہ لوری میں سنیا بھائی شاید کہتے ہیں تو لوری میں سنا دیں لوری دیکھ لیں کہ سنائیے یہ سننے نہیں تو سبحان اللہ کو یہ لوری لینی میں قاری صاحب میں تو جو سنا دیں قاری صاحب میں لوری نہیں سنا دیں بھی بچیاں آنٹے پھر جا کے سنا دیں یہ کہتے ہیں پھر بھی نہیں سناتے ذرا کہو سبحان اللہ میں وہ کچھ جملے سنا دیتا تو باقی کسی کوشش کر کے دیکھ لے تو پتہ کہ ضرورت آپ کو ہے تو سنا دیں بہتر آپ کے حلیمہ لوری میں سنیا تو سن سنا جھولا میں جھولنیا ماں حلیمہ فرما رہی ہے میرے حق دسیتے سونا پاک تجھے لے پھر کو سبحان اللہ اچھا سچی بات چھوٹی کو سبحان اللہ حلیمہ فرما رہی ہے میرے حق